اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جماعت تاہم آج ہماری اسلامیات کی کلاس ہے، تو اسلامیات میں ہم نے لاسٹ ٹائم حدیث سٹارٹ کی تھی اور حدیث نمبر 4 آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے حدیث نمبر 3 تک اچھی طریقے سے حدیث سیکھ لی بھی ہوں گی اور ان پہ عمل بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ قال اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، تو تم نے فضول بات کی۔ یعنی کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جمعے کا دن ہے اور خطبہ ہو رہا ہے اور خطبے کے دوران اگر تم نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو تم نے یہ بھی بات فضول بات کی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ آپ نے خطبے کے دوران کوئی بھی بات نہیں کرنی، چاہے اچھی ہو بری ہو، بات کرنی ہی نہیں ہے، بات کرنے سے منع فرمائے، کوئی بھی بات نہیں کر سکتے خطبے کے دوران۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ آداب یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے ختم نماز، یعنی جب تک نماز ختم ہوتی ہے تو نماز و اذکار اور ہر قسم کا کلام اس وقت تک کرنا بالکل منع ہے۔ یعنی خطبے کے دوران نماز پڑھنا یا کسی قسم کا ذکر کرنا بھی منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی سنتیں پڑھ رہا ہو اور خطبہ اچانک سے شروع ہو جائے تو پھر اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ جلدی جلدی اپنی نماز پوری کرے۔ پھر جو چیزیں نماز میں حرام ہے، مثلا کھانا پینا، سلام کرنا، اسلام کا جواب دینا، یہ خطبے کی حالت میں بھی حرام ہے۔ نیکی کا حکم، ایون کہ ہم نیکی کا حکم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب خطبہ پڑھایا جا رہا ہو تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے۔ پھر جو لوگ امام سے دور ہوں، خطبے کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی تو انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ کسی کو کوئی بات بری کرتے دیکھے تو ہاتھ یا سر کے ساتھ اشارے سے منع کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں بول سکتے۔ خطبہ نہایت خاموشی، توجہ، یکسوئی، آمادگی سے سننا چاہیے اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکامات ہمیں معلوم ہوں ان پر سچے دل سے عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اور ارادہ بھی کریں۔ پھر بچوں، اب اسی حدیث کو اپنے چاروں امام کے نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں انہوں نے ہمیں اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، کہ اپنے ان کے ارشادات دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنائی دے رہا ہو تو وہاں بات کرنا جائز ہے اور نہ سنائی دے رہا ہو تو حرام نہیں، مگر خاموش رہنا اور کان لگائے رکھنا مستحب ہے۔ پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر سنائی دے رہا ہو تب دوسرے کی بات کرنا حرام نہیں مگر مکروہ ہے، یعنی حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا دوران خطبہ دینے والے کے لیے کوئی بات کرنا حرام ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک پھر یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدائی قول بھی یہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا کلام کرنا جائز ہے جس کا تعلق نماز کے مسائل سے ہو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام خطبہ دے رہا اور تیرا ساتھی کوئی بات کر رہا ہو تو اپنے ساتھی سے کہے چپ، تو نے لغو بات کی، یعنی فضول بات کی۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ دوران خطبہ ہمیں کوئی بھی بات کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کسی قسم کی بھی بات ہم نہیں کر سکتے۔ تو بچوں، نیکسٹ حدیث ہے ہماری حدیث نمبر 5، من تحتی رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردن لانگ کر گیا تو گویا سے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں کتنی اچھی بات سکھائی گئی ہے کہ آداب جمعہ، یعنی آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ، نظم و ضبط کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ کتنے زیادہ مطالب اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو گردنیں بچوں وہی ہمیشہ شخص پھیلانگتا ہے جو دیر سے آتا ہے، تو اگلی صف میں جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر پچھلی صفوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر سے چھلانگیں لگاتا ہوا اگلی صف میں جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ احترام انسانیت کے بالکل خلاف ہے۔ تو گردنیں پھیلانگنے والا جو ہے وہ آداب جمعے کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے
پھر اول مسجد وقت میں جا پہنچا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، دوسری ساتھ میں پہنچا تو اس نے گائے کی قربانی کی، تیسری ساتھ میں پہنچا تو گویا اس نے سینگ والا مینڈھا قربان کیا، پھر چوتھی ساتھ میں پہنچا تو اس نے خدا کی راہ میں ایک انڈا خیرات کیا۔ پھر جب خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے نکل آیا تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ کر خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ بیٹھتے ہیں۔ گردنیں پھیلانے والا آداب مجلس کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی مجلس کے آداب یہ ہیں کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، بلکہ مجلس کو چیرتے ہوئے پھیلانگتے ہوئے آگے جانے کی کوشش نہ کریں، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر گردنیں پھیلانے والا احترام انسانیت کا بھی لحاظ نہیں رکھتا، ظاہر سی بات ہے جب وہ کسی کی گردن پھیلا کر آگے جائے گا تو اس کا پاؤں کسی کے کندھے، کسی سے سر ٹکراتا ہے، کسی کے پاؤں دوسرے کے پاؤں پر آتا ہے، تو اس طرح وہ دوسرے انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر گردنیں پھیلانے والا تہذیب و سلیقے کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی اپنے اسلام تو اپنے ماننے والوں کی بھی ایسی تہذیب سکھاتا ہے بچوں جس سے ساری دنیا سبق حاصل کرتی ہے، یعنی گردنیں پھیلانگ کر اور صفوں کو چیر کر آگے جانے والا بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر گردنیں پھیلانے والا نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ مساجد اور دینی محافل میں نظم و ضبط قائم رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے جہاں جگہ ملے بیٹھتے جائیں، دوسرے کو تنگ یا پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھیلانگ کر گیا، جہنم کی طرف سے پل بنایا۔ مطلب یہ کہ گردنیں پھیلانے والا آگے جانے والا برا عمل ہے، بہت بڑا جرم و گناہ ہے، اتنا بڑا کہ آدمی کو جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو جو شخص گردنیں نہیں پھیلانگتا تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو ایسے اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے لیے ایسا ہے کہ اس شخص